الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے آپ کا آنا، اور اللہ تعالیٰ میں آپ کی برکات سے مستفیض فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جانبین کو اس جولہ سے منتفع فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے آنے سے بھی، اور اس کثیر تعداد میں آنے سے بھی، اور امید ہے کہ آپ نے یہاں ندوہ میں سب چیزوں کا ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ آپ میں سے کچھ بچے تو ایسے ہیں جو شاید دوبارہ آئے ہیں کہ چہروں سے شناسائی معلوم ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل پہلی مرتبہ آئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں، خیر یہ تو کسی پٹھان سے توقع رکھنا محال ہے کہ اردو صحیح بولے، مگر کچھ ایسے ضرور ہیں جن کو پوری طرح اردو سمجھ نہیں آئی، مگر کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے اگرچہ وقت تھوڑا تھا لیکن بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ فرمایا۔ بچوں، بات یہ ہے کہ اس وقت کفر اور الحاد کی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی تردید اور نفرت اس پر اپنی گفتگو کی بنا رکھیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں، اور جو ہمارے فرائض غفلت کا شکار ہیں، کسی طرح اس غفلت سے ہم نکلیں اور ہم بہتر اور مثبت کام کریں، تاکہ اس کے اثرات پڑیں اور ہماری آئندہ نسلیں علم کی ترویج میں اپنا کردار ادا کریں اور علم کی ترویج میں مشغول ہوں۔ بہت سے میدان ایسے ہیں بچوں جن میں اب کام رکا ہوا ہے، ایک اعتبار سے بہت زیادہ رکا ہوا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے علماء نہیں ہیں۔ یقیناً آپ میں ایسے لوگ ہوں گے جو حضرت سجاد صاحب کے شاگرد ہوں گے، اور آپ نے حضرت سے پڑھا بھی ہوگا اور پڑھ بھی رہے ہوں گے، اور کتابیں اختتام کے قریب ہوں گی۔ تو ان بچوں سے پوچھیں کہ آپ ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ عقیدے میں جو ہمارے ہاں خلا پایا جاتا ہے، حضرت مولانا جیسے کئی افراد درکار ہیں، اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے، ان جیسے افراد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم علم کلام میں کتنا پیچھے رہ گئے۔ سچ پوچھیں تو ایک نیا علم کلام مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ دلائل باری تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس پاک ذات کے لیے، اس کے اثبات کے لیے، اس کی توحید کے لیے درکار تھے۔ اب جدید علم کلام میں وہ دلائل ہونے چاہیے۔ وہ قدماء کے دلائل جو تھے، فلسفے کے دلائل جو تھے، وہ اب ہر جگہ استعمال یا ہتھیار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ان دلائل کو سمجھیں کہ تیر اور تلوار کی طرح تھے، مگر وہ اسلحہ اپنے زمانے کے لیے کارگر تھا۔ ہمارے زمانے میں حق تعالی شانہ کے متعلق، اس کی پاک ذات کے ہونے کے متعلق، جیسے کہ آپ اللہ کی ذات و صفات کو سبحانہ و تعالیٰ پڑھے ہوئے ہوں گے، اب جدید دلائل کی ایک دنیا درکار ہے۔ اب جدید دلائل کی بنا پر وہ میدان خالی ہو رہا ہے، اور جدید دلائل ہیں نہیں۔ تو جب تک ہم لوگ محنت نہ کریں
اور ہم ان جدید دلائل سے اس بات باری تعالیٰ اور اس کی صفات یہ نہ لائیں تو ہمارا میدان کامیاب نہیں ہے۔ ایک مدت سے اہل علم اور خاص طور پہ جن کا تعلق اصول الدین سے ہے اور جن کا تعلق علم کلام سے ہے، وہ اس خلا کو محسوس کرتے ہیں، مگر وہ خلا بھرے کیسے جب تک کہ آپ خود محنت نہ کریں۔ جب تک کہ ایسے محنتی اور فکر کرنے والے بچے نہ اٹھیں جو علم کلام کو ایک مرتبہ پھر مرتب کریں، بہت مشکل ہے۔ آپ باری تعالیٰ کے بعد اس کی مخلوق میں آئیں تو نبوت کیوں ضروری؟ نبوت کا کیا تقاضا ایسا ہے کہ اس کے بغیر لوگ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ سکتے۔ اب دنیا میں بعض معاشرے ایسے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ اور کیا ہو چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبوت پر ایمان کے بغیر بھی ایسا صالح معاشرہ اور اتنی اچھی سوسائٹی تیار کر لی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آدمی مثلاً والعیاذ باللہ شراب نہیں پیتا، ہمارے یہاں چوری نہیں ہوتی، ہمارے یہاں غریب لوگوں کی مدد کرنے کی کوئی تصور نہیں، کیونکہ حکومت ہی سب چنے دے رہی ہے، اور وہ دے رہی ہے کمیونزم کے نظام کے تحت۔ سویڈن کو دیکھ لیں، ناروے کو دیکھ لیں، یہ جو ممالک ہیں وہ کہتے ہیں نبوت کے بغیر بھی ہمارا معاشرہ صالحیت کی بنیاد پہ پہنچ چکا ہے، تو آپ کیوں نبوت پر ایمان لانے پہ اصرار کرتے ہیں؟ اللہ سے غافل ہیں، آخرت کو بھلا چکے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ دعوت کے لیے ان لوگوں کو نئے دلائل فراہم کیے جائیں اور بتایا جائے کہ نبوت کیوں ضروری ہے، اور ہمیں اس کے لیے اللہ سے کیسے رابطہ اور تعلق کو استوار بھی رکھنا ہے، استوار کرنا ہے، برقرار رکھنا ہے، حتیٰ کہ اس کے حضور اس کی بارگاہ میں ہم پہنچ جائیں۔ تو اس لیے آخرت کا ان کے ہاں جو تصور ہے، نبوت اور وحی کی رہنمائی کے علاوہ دنیا کے جتنے مذاہب میں آخرت کا تصور پایا جاتا ہے سو ناقص۔ نبوت رہنمائی کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ عاقبت کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، قبر کیا چیز ہے، اور یہ عالم غیب کے وہ حقائق ہیں جن حقائق کے اثبات کے لیے اب جدید ادلہ کی ضرورت ہے، اور کتابیں ایسی آ نہیں رہی، اور مارکیٹ میں جو چیز آپ لائے ہیں، آپ ہوائی جہاز اور توپ اور توپ اور گن کے سامنے، کلاشنکوف کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ آپ اس علم کلام کے معرکے کو جیت لیں تیر اور تلوار سے، اب یہ ممکن نہیں۔ وجہ اس کے کہ ہم آپ کو دعوت دیں کہ آپ ایک نئی جنگ میں اتریں اور الحاد اور کفر کے خلاف منفی انداز سے کام کریں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں مثبت انداز سے کام کریں۔ ہم تردید بھی کریں تو ان ادلہ سے جو ناقابل تردید ہوں، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ فلسفہ اور منطق پڑھیں۔ یہ جو تصور ہے نا، پتہ نہیں آپ ہم سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن اس فلسفہ اور منطق کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی یہ ضرورت ہے کہ ایک درجے میں بولی سینا کو پڑھا جائے، ایک درجے میں میبزی کو پڑھا جائے، ایک درجے میں جو قواعد و ضوابط اقلیدس میں تھے، جو اشکال تھی اور شکلیں تھیں، ان کو پڑھا جائے۔ آپ آج فیصل ماسک دیکھ کے آئے ہیں، سب نے آپ نے اس کو وزٹ کیا ہے، اور شاید کوئی بچہ آپ میں سے ایسا ہو جو بتلا سکے کہ اقلیدس کی کس شکل کے تحت یہ قائم کی۔
ہمارا خیال ہے کہ کلیدس کی جو چھٹی شکل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یا پھر اس کے مطابق یہ فیصل مسجد بنائی گئی ہے، لیکن آپ نے کتنی پڑھی؟ کہنے کو شداد اب پرانی کتاب ہو گئی، لیکن بچوں اب بھی اس کے مطالعے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ 2-4 صفحے حق تعالی شانوں کی مہربانی سے نظر سے گزرے ہیں اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں بچوں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علوم کی گہرائی اور گہرائی دونوں کی اب بھی ضرورت۔ اب بچے ایسے نہیں ہیں، اب بچے ایسے نہیں ہیں۔ آپ نے اگر بخاری شریف پورے اطمینان اور انہماک سے پڑھی ہے تو اساتذہ سے پوچھیں کہ زمین کیسے پھیلتی ہے اور زمین کیسے اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، زمین کیسے اس کا نقص ہے اور زمین کیسے پھیلتی ہے۔ یہ سب چیزیں فلسفہ اور علم کلام کی جو ہمارے اکابر نے پڑھی تھی، ہم اب بھی اس کے حق میں ہیں کہ پڑھنا چاہیے۔ ندوہ کا گویا کہ یہ مزاج ہے کہ ہم ان قدماء کی تعلیم کا احیاء چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی رائے دوسری ہو تو کوئی لڑنے بھیڑنے کی بات تھوڑی ہے، آپ کی رائے اس سے الگ ہے تو ممکن ہے آپ نے بہتر راہ ہم سے چنی ہو، بہتر راہ کے آپ داعی ہوں، الحمدللہ۔ ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، لیکن عقلاً اب جہاں پر معاشرے الحاد اور کفر کے پہنچ گئے ہیں، ہمارے ہاں عقلی دلائل ویسے مضبوط نہیں رہتے، تو اس لیے آپ سوچئے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ فقہ اکبر کا معاملہ ہے، فقہ اصغر تو بعد کی بات ہے، اس میں تو اجتہادات آپ کو پتہ ہی ہے چلتے رہتے ہیں، فتاوی ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، کوئی کچھ مفتی کا خیال ہے، کسی مفتی کا خیال کچھ اور ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو فقہ اکبر تک پہنچ گئی ہے بات، اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان چیزوں کو چھوڑ کے جو الحاد پر مبنی ہیں اور ان کے مثبت توڑ پر دلائل درکار ہیں، خود امت مسلمہ میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب گزر گیا ہے، اور یہ ساری تبدیلی جو ہے اس کا بڑا محرک یہ آئے دن اس پہ کسی کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض سوچتا ہے، کسی کو یہ کہ غار حراء میں کچھ نہیں تھا، وہی کہیں اور نازل ہوئی تھی۔ کسی کا خیال یہ ہے کہ حدیث مستند ذریعہ نہیں رہی، کسی کا خیال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین وابستہ نہیں ہے، ہمیں براہ راست کتاب و سنت سے اب اجتہاد کرنا ہے، استنباط کرنا ہے۔ اب ایسی ایسی گمراہیاں آ گئی ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی تو ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ کب تک جینا ہے، اب تو آخرت کی طرف چلنا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کتنی گمراہی آ رہی ہے، کلپس آ رہے ہیں، اور رونا اس کا نہیں ہے کہ یونیورسٹی اور وہاں کے لڑکے کوئی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، رونا اس کا ہے کہ خود ہمارے فضلاء، خود ہمارے بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کو ایسے خیالات آنے لگے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اساتذہ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ اساتذہ جو اپر چیمبر کے ہیں نا، اوپر کے، یہ سب ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، اور کل کو آپ کو ان کی جگہ آنا ہے تو کیا آپ نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ کیا آپ کے پاس اتنا علم، اتنی چیزیں ہیں؟ پھر بچوں لوٹنا ہے، اور جو کچھ پڑھنا ہے انہی کتابوں سے پڑھنا ہے، شدید محنت کر کے ہی پڑھنا ہے۔ تو آپ کب تک ان کتابوں سے، ان چیزوں سے منہ موڑ کے رکھیں گے؟ آج آپ آئے ہیں اور یقیناً آپ کو اس لائبریری میں ایسی کتابیں ملی ہوں گی جو اس سے پہلے آپ نے ملاحظہ نہیں فرمائی۔
تو سوچو کہ کس طرح کھپانا ہے اپنے آپ کو۔ ہم ایک مرتبہ حاضر تھے اپنے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھنؤ میں، اور حضرت رحمۃ اللہ آ کے بیٹھے تو کسی نے کان میں کچھ آ کے کہا تو فرمایا بلائیے اس کو۔ وہ طالب علم آیا تو اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ آپ کی تعلیم میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور ہم تو صرف یہ جانتے ہیں، غصے میں فرمایا ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ طالب علم کو کتاب اور مسجد کے علاوہ کوئی تیسری چیز پتہ ہو تو اسے جوتے مارنے چاہیے سر۔ یہ علم کا معیار ہے، یہ تعلیم ہے، اور ہم سب اسلام کے داعی ہیں، پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو اس لیے یہاں آپ کو جو چیز کھینچ کے لائی ہے وہ بھی علم کی کشش ہے، ہم اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تو آپ ہمارے یہاں آئیے، جہاں آپ کو علم ملے وہاں جائیے، جہاں تعلیم آپ کے لیے نافع ہے وہاں جائیے، یہ نہ صحیح اور صحیح، اور نہ صحیح اور صحیح۔ کسی ایک شخصیت کے ساتھ یہ چیزیں مرتبط تو نہیں ہیں۔ ممکن ہے آپ کو ایک اور جگہ اچھی جگہ مل جائے، وہاں جاؤ، لیکن بچوں علم کے ساتھ ارتباط بہت ضروری ہے۔ جتنا اس راہ سے ہٹنا ہے اتنا ہی زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ پورا کرنا، یہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں بہت گنی جانے والی ہیں، خدا کے ہاں پوچھ ہونے والی ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر چاہیے۔ اور ایک اور چیز جس کی طرف آپ کو سوچنا چاہیے، آج نہیں، سال 2 سال بعد صحیح، اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، یہاں بھی پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اور وہ باطنی جو چیزیں ہیں، صوفیہ کے ساتھ جو انتصاب ہے، بیعت ہے، ذکر اذکار ہیں، 12 تسبیح ہے، نقشبندی سلسلے کے رحمہ اللہ ان کے مراقبات ہیں، اور اپنے مشائخ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ بہت زیادہ زوال پذیر۔ کسی شخص یا کسی جماعت پہ تنقید نہیں ہے، لیکن یہ انقطاع اتنا زیادہ ہے کہ آپ خود تبلیغی جماعت میں دیکھ لیں، جو افراد، جو جماعت کروڑ لاکھوں افراد پہ مشتمل ہے، ان کے کتنے فیصد ایسے ہیں جو اب بھی 12 تسبیح پہ، مراقبات پہ اور ان چیزوں پہ قائم ہیں، اور اپنے مشائخ کے ہاں حاضری دیتے ہیں، اور تصوف اور تزکیہ جو اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ ان حضرات نے کیا تھا، ان کا تعلق کسی نہ کسی جگہ سے۔ یہ بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ مولوی جب تک صوفی نہ بنے، اور صوفی جو مولوی نہ ہو، یہ دونوں چیزیں خطرے کی ہیں، بہت زیادہ خطرے کی ہیں۔ اس لیے اس کو بھی آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی کا ایک مشن یہ بھی ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق اور اس کی صحبت میں رہنا، اور علم کے بعد علم کو عملاً اس درجے تک پہنچانا جہاں پہ صوفیاء کرام رحمہ اللہ پہنچے تھے۔ ہم اس سے بھی ایک درجہ کم کی بات آپ سے عرض کرتے ہیں کہ تصوف نظری ضروری ہے۔ یاد رکھو بچوں، تم جتنا بھی پڑھ لو اور لکھ لو، تصوف نظری سے کبھی قطع نظر نہ کرنا۔ تصوف نظری کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کی کتابیں تو آپ نے پڑھی ہوئی، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے وارف المعارف صدیوں صوفیہ اپنی خانقاہوں میں پڑھاتے اور پڑھتے رہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف ہم نے حضرت سے پڑھے، عثمان خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت اس کی متعلق جو بھی کبھی کبھار کچھ فرماتے تھے وہ سب آتا ہے
تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف پڑھنے چاہیے، حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ کے مکتوبات پڑھنے چاہیے، حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھنے چاہیے۔ بڑی بڑی معرکۃ الآراء مباحث سے حضرت نے بے نیاز کر دیا، ان کے خطوط نے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں، اور علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، اور ابن عربی کے، اور ان کے علاوہ صوفیہ رحمہم اللہ، ان کے تو خیر کہنے ہی کیا، فصوص ہے اور چیزیں ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا نا کہ تصوف ہے کیا۔ ہمارے تھانوی نور اللہ مکدو کی چیزیں ہیں، اتنا تو پتہ ہونا کم سے کم تصوف ہے کیا۔ اس نہ پڑھنے کی وجہ سے دوسری طرف جو تصوف کے مخالفین ہیں ان کو ایک راہ مل گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے متوازی ایک دین آ گیا ہے۔ یہ صوفی یہ ایسے اور ایسے، اور منہ کھلتا ہے اور کہتے ہیں صوفیوں کی تو بات نہ کرو جی، ہم تو انہیں کافر مانتے ہیں۔ ولیعذ باللہ، پوری امت سے جو متقدمین ہیں ان سے دھارے کو کاٹنا ہے۔ تو یہ سب گزارشات آپ کی خدمت میں اس لیے پیش ہیں کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ جہاں تک ندوہ کا تعلق ہے، آپ 100 مرتبہ تشریف لائیے، یہاں آپ کے لیے ساری سہولتیں موجود ہیں، اور آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں، مولانا سے پوچھ لیں کہ ساری سہولتیں الحمدللہ موجود ہیں۔ ان کے بھیجے ہوئے لوگ بھی، جن لوگوں کو ہمارے ہاں بھیجتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بچے محنت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ ہمیں کوئی نئی فکر، کوئی نئی چیز، ہم نے تو ملنے کا بھی بسا اوقات موقع نہیں ہوتا، تو ہم نے کیا کسی کو کچھ کہنا ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے کہ آپ آئیں۔ یہ سب کتابیں اور یہ سب چیزیں آپ ہی کے واسطے ہیں، یہ سب چیزیں آپ ہی کے کام کرنے کی ہیں نا۔ تو اتنا بڑا کتب خانہ جو ہے، یہ ہمارا خیال ہے کہ آپ کو پنجاب میں یا اس علاقے میں کہیں نہیں ملے گا۔ ابھی ہم کل بھی گئے ہوئے تھے پشاور، کچھ کتابیں دیکھنے، ڈھونڈنے کہ کتابیں کہاں ہم لا کے رکھیں تاکہ پڑھیں آپ۔ ہم حضرت مولانا سے عرض کر رہے تھے کہ مولانا اللہ تعالیٰ ایک اور زندگی دے، اور اس میں پیسہ بھی دے، اور ایسی جگہ دے جہاں کوئی نہ آئے اور ہم اپنی کتابیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائے۔ امید ہے ہماری گزارشات پہ غور کریں گے کہ ایک تو آپ نے پڑھنا ہے، ایک یہ کہ آپ علم کلام اور ان چیزوں پہ پھر سے غور کریں کہ دلائل اور ادلہ، اور ایک چیز یہ کہ بچوں فارسی پڑھو۔ یہ فارسی نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں نا، آپ 1200 سال کے علم سے کٹ گئے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا؟ فارسی وفاق سے بھی نکل گئے۔ اب بتاؤ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی جو فارسی کی تصانیف ہے آپ کیسے پڑھیں گے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی تصانیف کیسے پڑھیں گے؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے مکتوبات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی کتابیں آپ کیسے پڑھیں گے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی تحفہ اثنا عشریہ کمال کی کتاب ہے حضرت رحمۃ اللہ کی، آپ اردو ترجمے پڑھ لیں۔ کہاں فارسی میں ان حضرات کی تحریر جو ایک گہری بات کی سمجھ عطا کرتی ہے، اور کہاں سطحی اردو جس میں ترجمہ ہو رہا ہے، اردو میں بھی لکھا ہی کیا گیا۔ تو دھیان آیا کہ آپ سے یہ بات بھی عرض کی جائے، فارسی نہیں، اور اگر ممکن ہو تو ایک مغربی زبان ضرور پڑھو، انگلش ہو، فرانس کی زبان ہو، اسپین کی ہو، تاکہ آپ ان ممالک میں جا کر داعی بنیں۔ ایک مغربی زبان ضرور پڑھو، انگلش پڑھنی پوری پڑھو، فرانسیسی پوری پڑھو، ایک نہ ایک زبان پوری اس کی آنی چاہیے، تاکہ آپ داعی اللہ بن کے وہاں جائیں اور مقامی لوکل وہ جو ہے نا لینگویج، اس میں آپ بات کریں تاکہ آپ دعوت دے سکیں۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو اور ایران کو اور ان لوگوں کے یہاں جو خطوط بھیجے ہیں،
آپ نے کبھی غور فرمایا کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بھیجا؟ کیوں؟ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا جو ان کی بادشاہوں کی زبان جانتے تھے، سرحد کے قریب رہنے والے لوگ تھے نا، انہیں منتخب فرمایا۔ بڑی گہری حکمت ہے یہ سیرت طیبہ میں، تاکہ جو سرحد کے قریب رہتا ہے وہ دونوں ممالک کی زبان کچھ نہ کچھ جانتا ہوتا ہے نا، انہیں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ بادشاہ کچھ دریافت کرے تو یہ بتا سکے۔ تو اس لیے ایک مغربی زبان بھی وہ سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں سے بھی نفع دے، اور اللہ آپ کے سفر کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دارالعلوم حقانیہ کھوڑا خٹک کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، عالم اسلام کی ایک مشہور یونیورسٹی اور تعلیمی ادارہ ہے، اور اس کے شعبہ تخصصات کے مؤسس اور مشرف اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے نائب محتمم صاحب اور شہید اسلام امام الشہداء مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند مولانا راشد الحق سمیع صاحب زید مجدہم، ان کے واسطہ سے اور ان کے توسط سے ہر سال اسی طرح شعبہ تخصصات کے طلباء یہ علمی اور مطالعاتی دورے پر مختلف کتب خانوں اور لائبریریوں تک جاتے ہیں، تو یہ انہی کی مرہونی منت ہے۔ تو ان میں سے ایک لائبریری وہ الندوہ لائبریری ہے، جس کے مؤسس مفتی سید خان صاحب زید مجدہم ہے، تو انہوں نے ہر دفعہ ہمیں ویلکم کہا ہے، مرحبا کہا ہے، تو اس پر ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے یہاں پر مطالعہ کی اور کتابوں کی جو ترتیب بنائی ہے، تو تقریباً بہت نادر کتابیں اور شرق و غرب سے مختلف عربی، اردو، فارسی، پشتو اور ہر فن کے متعلق مختلف کتابوں کو جو جمع کیا ہے، پھر اس میں سے جو سہولت دی ہے طلباء کو، قارئین کو، محققین کو، تو شاید کہ یہ کسی دوسری جگہ پاکستان میں ہو۔ تو ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کو دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے اور دارین کی خوشیاں دے، اور اس طرح اس نہج پہ اور اس منہج پہ اور بھی اسی طرح علم دوست لوگوں کو اس طرح ترتیب اور اسی طرح مطالعہ اور کتب بینی اور کتب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، مطالعہ کے ساتھ شغف رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کا ماحول میسر کرنے کی اور لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شعبہ تخصصات کے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے طلباء کے ساتھ الندوہ لائبریری وہ حاضری ہوئی ہے۔ مفتی سید خان صاحب دامت برکاتہم اور ان کی لائبریری ندوہ سے تعلق بہت پرانا ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت گہرا تعلق اور ایک وابستگی تھی، اور ان سے خط و کتابت بھی ان کا بہت رہا ہے، اور جب بھی پاکستان تشریف لاتے تو مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا راشد الحق سمیع دامت برکاتہم ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے۔ تو ایک نسبت تو مفتی سید خان سے یہی ہے حضرت ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور دوسرا جو تعلق ہے تو وہ قلمی حوالے سے ہے، لکھنے کے حوالے سے۔ تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، خصوصاً بہت کم عرصے میں انہوں نے جو لائبریری قائم کی ہے، جو صرف یہاں کی نہیں بلکہ میرے خیال میں پاکستان کی بڑی لائبریری تو ہے ہی، برصغیر پاک و ہند کی بڑی لائبریریوں میں اس کا شمار ہونا چاہیے کہ اتنی بڑے انتظام سے کے ساتھ جو ریسرچ اسکالر ہیں یہاں آتے ہیں اور وہ استفادہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اور تیسری بات وہ یہ
कि हज़रत मौलाना राशिदुल हक़ समी दामद बरकातुहुमुल आलिया और हज़रत मौलाना समीउल हक़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ ख़ुद हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम का भी करीबी ताल्लुक़ रहा था और है भी। जामिया दारुल उलूम हक़ानिया के साथ उनकी अमल होती रहती है, तो एक मोहब्बत का वो रिश्ता है। तो मैं जामिया दारुल उलूम हक़ानिया की तरफ से और हज़रत मौलाना राशिदुल हक़ समी दामद बरकातुहुम की तरफ से हज़रत मुफ्ती साहब का और नदवा लाइब्रेरी के जितने भी वो स्टाफ हैं, अरकान हैं, मुंतज़िमीन हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम तालिब इल्मों के लिए इतना सारा वो इंतज़ाम किया और पढ़ने के लिए भी, और बहुत सारा इकराम किया उन हज़रात ने। अल्लाह ताला उनको जो है खैर से नवाज़े। और दारुल उलूम की तरफ से हज़रत मौलाना राशिदुल हक़ साहब दामद बरकातुहुम की तरफ से जो दारुल उलूम हक़ानिया के नायब मोहतमिम हैं, उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को ता क़यामत शाद आबाद रखे और इससे जो इल्म की नूर वो फूट रही हैं, तो अल्लाह करे कि मज़ीद वो पूरी दुनिया को वो रोशन करा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन। فهذه زيارتنا الثانية إلى هذا المقام القائم في ناحية من نواحي إسلام آباد. كنا قد زرناه قبل هذه المدة ورأينا فيه الجهد المتواصل الذي يقوم به المفتي سعيد خان حفظه الله تعالى. وهذه زيارتنا لهذا المقام بعد سنتين لاحظنا فيه التقدم والترقي. نشكر الله عز وجل أن يسر لهذه الناحية ولهذا البلد بعض المقامات التي تقوم للحفاظ على التراث الإسلامي وخاصة التراث العربي والتراث الإسلامي بشكل عام. نثمن خدمات المفتي خان وندعو له دائما بالتوفيق وله بمزيد من الترقي، وأن يكون هذا مركزا للعلم وللحضارة والثقافة الإسلامية في كل هذا البلد وفي البلاد المجاورة. ندعو الله تعالى جميع طلابنا وكل الطلاب في باكستان إلى زيارة هذه المكتبة والاستفادة من المصنفات القيمة الموجودة التي يسرها لنا بجهده بنفسه وبتعبه وبماله. أنفق الكثير حتى يجعل السهولة للطلاب أن يزوروا هذه المكتبة وأن يحصل لهم الاستفادة من الكتب القيمة فيها التي لا يستطيعون الحصول عليها بسهولة، وخاصة الكتب العربية التي لا توجد في هذا البلد. نسأل الله تعالى له التوفيق ونسأل له بلوغ مقاصده الخير من هذا العمل، وأن يتمم له بالخير وأن يبارك له في علمه وعمره فيما فيه خدمة للإسلام والمسلمين. نشكر جميع القائمين على هذا المقام، على هذا المركز. نشكر لهم جهودهم، نشكر لهم صبرهم، نشكر لهم تفهمهم للطلاب واستيعابهم وخدمتهم وتوفير ما يستطيعون لأجل هذا المقصد. جزاكم الله تعالى خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जामिया दारुल उलूम हक़ानिया कोड़ा खटक से तशरीफ़ लाए हैं और हमारे इस मजमा में तमाम तख़स्सुसात, तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह, तख़स्सुस फ़िल तफ़सीर, तख़स्सुस फ़िल हदीस और तख़स्सुस फ़िल लुग़ा के तकरीबन तमाम तलबा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और एक मुतालाती दौरा के सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल हमने देखा, बहुत अच्छा और बहुत पुरसुकून माहौल है। एक तालिब इल्म के लिए जो मुताले का शौकीन हो, जो कुतुब छानबीन जानना चाहता हो, जो कुतुबीनी करना चाहता हो या तहकीकात करना चाहता हो, तो उन हज़रात के लिए एक बेहतरीन इदारा कायम किया गया है। यकीनन हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और हम यहाँ आने पर हमारा जो एज़ाज़ व इकराम हुआ है, हम उसका बाकायदगी से शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह हमारा एक जज्बा और एक शौक़ मुताले का हमारे अंदर पैदा हुआ है
اور انشاءاللہ ہم کتاب یا مطالعاتی میدان میں ہماری جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي حبيب الرحمن وأنا أتخصص في الفقه الإسلامي في الجامعة الحقانية، وإنما جئنا ها هنا أن نشاهد وأن نطالع الكتب الإسلامية. وطبعا ها هنا لا يكون استيعاب للجميع الكتب، عندنا الوقت قليل جدا، لكن رغم ذلك نحن ألقينا النظرة العابرة على الكتب وتأثرنا كثيرا من حيث البيئة. ها هنا بيئة مجهزة تماما للطالب الذي هو يشتاق للمطالعة، ها هنا بيئة مهيئة مجهزة للمطالعة، والتسهيلات التي يناسب للطالب المشتاق للمطالعة وللراغب فيه، فهو جميع التسهيلات ها هنا موفرة من جانب الإدارة. فتأثرت كثيرا ها هنا خاصة من التسهيلات. والأمر الآخر ها هنا المكان مجهز، لأن ها هنا السكوت تماما وليس الغوغاء والأصوات، ومكان مجهز للمطالعة. إذا رجل يكون فارغ القلب فيمكن له أن يطالع ها هنا أكثر من أن يطالع في مكان أخرى. فأشكركم جميعا، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اس کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اچھی صحت عطا کی ہے. میرا نام کلیم اللہ ہے اور میرے والد صاحب کا نام جمشید خان ہے. میں وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں اور فی الحال ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں. ہم جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی طرف سے آئے ہوئے سارے تخصصات کے طلباء کرام ایک ٹور کی حیثیت سے، مطالعاتی دورے کی حیثیت سے، لیکن اس سے پہلے میں نے اسلام آباد میں وقت گزارا ہے. شاید مجھے یہ معلوم نہیں تھا یا میرے علم میں نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا ایک مکتبہ ہوگا، کوئی ایسا ایک لائبریری ہوگا جس سے ہم استفادہ کر سکیں. لیکن اس بار جب ہم آئے ہیں اس دورے میں تو ہمارے اساتذہ کرام کی بدولت ہم اس جگہ تک پہنچ گئے. الحمدللہ یہ لائبریری ندوۃ العلماء بہت ہی بڑی مایہ ناز لائبریری ہے. شاید ہی پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہ ہو. اس میں تقریباً 1 لاکھ کم و بیش کتابیں ہیں. تو جب ہم ادھر آئے ہم نے یہ کتابیں دیکھی ہے، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں، اصول حدیث کی کتابیں، ہم نے ان سے بہت استفادہ حاصل کیا. اور انہوں نے خاص کر ان کا جو بانی ہے مفتی سعید خان صاحب، انہوں نے ہماری بہت مہمان نوازی کی ہے اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د جامعه دارالعلوم حقانیه کوله خټک نه مونږ متخصصین او مونږ سره اساتذه مونږ دلته مکتبه ندوه ته راغلي یو او مفتی سعید خان صاحب چې کوم په نگرانۍ کې د مونږ ته راغلي یو او هغوی ته مونږ مخکې نه دغه اطلاع هم کړې وه. ماشاءالله مونږ د هغوی ډېر شکر گزار یو او زمونږ ډېر زیات مهمان نوازي وکړه او ماشاءالله د دوی ترتیب هم ډېر زیات مزیدار دی او مونږ ښه کتب وکتم او ټوله مکتبه کې وګرځېدو او ماشاءالله ډېر زیات مزیدار او ډېر ښکلی نظام دغه دی او دوی زموږ مېلمستیا هم ښه برابر او ښه ډېر زیات دغه یې وکړه او مونږ د دوی ډېر زیاته شکریه ادا کوو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا ہم طلباء جامعہ دارالعلوم حقانیہ سے تشریف لائے ہیں اور یہ ایک علمی جگہ ہے جو لائبریری کے نام سے موسوم ہے. آپ جہاں بھی پاکستان میں لائبریریاں دیکھو گے تو ان کی مختلف ترتیبات ہوتی ہے. ہمارے جو اکثر لائبریریاں ہوتے ہیں وہ دینی علوم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. ان میں اکثر دینی علوم کے طلباء اور شائقین آتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا نادر اور نایاب جگہ ہے جو دینی علوم سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عصری علوم کے طلباء ہوتے ہیں جو ماسٹر اور اسی طرح ایم فل وغیرہ
اور تحقیقی مقالے لکھتے ہیں یونیورسٹیوں میں، تو وہ بھی ادھر ہی آتے ہیں. ان کو بھی یہاں پر ایسا ماحول میسر ہوتے ہیں جو بہت کم جگہوں اور لائبریریوں میں آپ کو ملیں گے. اسی طرح ادھر جو طلباء آتے ہیں دوسرے ممالکوں سے، ان کو بھی جو ماحول چاہیے تھے وہ بھی ان کو ادھر میسر ہوتا ہے. ماحول کے ساتھ ساتھ اس کی حسن انتظام اور ترتیب ایک نادر اور نایاب قسم کی ان میں ماحول کی جو تربیت اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اسی طرح وقت کا جو ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ادھر مفتی صاحب کی نگرانی میں ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ادھر جو طلباء آتے ہیں وہ اکثر علمی پیاس بجھانے کے لیے مختلف شعبوں میں، یعنی تخصص الحدیث والے، ان کے لیے حدیث کی الگ نادر کتابیں موجود ہوتی جو مختلف زبانوں میں ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو عربی، فارسی، اردو، پشتو اور اسی طرح انگریزی میں اپنے ملک کے علاوہ آپ کو دوسرے ممالکوں کی کتابیں بھی میسر ہوگی. جو کتاب آپ کو مکتبے سے نہ ملے وہ آپ کو PDF کے ذریعے مدرسے ہی میں سہولت میسر ہوتی ہے. تو میرے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جہاں بھی آپ علمی پیاس بجھانے کے لیے جاتے ہیں تو اسی میں آپ کو ندوہ ایجوکیشن ٹرسٹ، جو ایک قدیم اور جدید تمام سہولیات سے آراستہ ہے اور طلباء کو علمی تشگان سے واقف کرتا ہے اور علمی پیاس بجھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. والسلام.